بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس وقت کراچی ورلڈ بک فیئر میں موجود ہیں اور یہ عالمی کتب میلہ کراچی کی شناخت بن گیا ہے، کراچی کی پہچان بن گیا ہے اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کتاب سے محبت رکھتے ہیں، علم سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے سال میں یہ ایک میلہ جو ہے وہ اس کے نتیجے کے اندر ان کی علمی پیاس بجھتی ہے۔ تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس کتاب میلے کے آرگنائزرز کو کہ انہوں نے کتاب میلے کو بہترین طریقے سے آرگنائز کیا ہے، اور جس طرح ہمیں یہاں رش نظر آ رہا ہے، گہما گہمی ہے، بچے بھی آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسکولز بھی آ رہے ہیں، مدارس کے طلباء بھی آ رہے ہیں، تو ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں ماشاءاللہ موجود ہیں اور کتابوں کے حوالے سے ان کی دلچسپی قابل دید ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج اس موقع پر ہم نے یہاں ریڈ مودودی ایپ کا بھی جو ہے وہ افتتاح کیا ہے، اس کی بھی انوگریشن کی ہے۔ سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ علیہ، آپ کا نام آپ جو ہے وہ عصر حاضر کے اگر چند ایک مفکرین میں شمار ہوتا ہے تو سید ابوالعلا مودودی کا شمار ہوتا ہے۔ سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ علیہ کہ جن کی نظریں مستقبل بینی پہ تھیں، فیوچرسٹک اپروچ تھی جنہوں نے اس وقت بات کی کہ جب لوگ کمیونزم کا توتی بولتا تھا، انہوں نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب کمیونزم کو ماسکوں میں جگہ نہیں ملے گی، اور ہم نے دیکھا کہ 60 سال 62 سال پہلے کی گئی پیش گوئی 60 سال بعد ہو بہو وہ جو ہے وہ سچ ثابت ہوئی۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ سرمایہ دارانہ نظام کو نیو یارک اور لندن میں جگہ نہیں ملے گی۔ تو الحمدللہ آج ہم نے ریڈ مودودی کے عنوان سے ایپ کا یہاں افتتاح کیا ہے۔ اس میں سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ علیہ کی ساری کتابوں کا کلیکشن ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان فیوچر دنیا کی ساری زبانوں میں آپ کو جس میں وہ لٹریچر ٹرانسلیٹ ہوا ہے وہ ساری زبانیں انشاءاللہ تعالیٰ اس ایپ پر نظر آئیں گی۔ تو میں میڈیا کے توسط سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ ضرور اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مغربی فکر کو چیلنج ہو یا پھر سیاست، معیشت، معاشرت اور یہ سارے موضوعات ہو، الحمدللہ سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ علیہ نے دین کو ایک مکمل ضابطہ حیات کی شکل میں پیش کیا ہے۔ تو الحمدللہ آج اس کتب میلے میں اس کا بھی ہم نے افتتاح کیا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بات بھی یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں، ایک جانب کتب میلہ ہو رہا ہے، ایک سرگرمی بہت ہی جسے ہم کہتے ہیں کہ ایسی سرگرمی ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر مثبت سرگرمی کے نتیجے میں لوگوں کی علمی پیاس بجھتی ہے، ادب سے ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، اور کتاب سے تعلق کا تو کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے، کتاب سے دوستی کا تو کوئی نعم البدل ہی نہیں ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی شہر میں کہ جہاں اتنی خوبصورت سرگرمی ہو رہی ہے، اس وقت اس شہر کی حالت جس طرح زبوں حالی کا شکار ہے، یہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اس شہر کا انفراسٹرکچر اس وقت تباہ حال ہے۔ جس جگہ ہم موجود ہیں یہاں قرب و جوار میں جگہ جگہ لوگوں کو پہنچنے میں جس طرح مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، ریڈ لائن کے نام پہ پورا شہر کھدا ہوا ہے، شہر کا 26 کلومیٹر۔ اسی طرح کریم آباد انڈر پاس اور دیگر شہر کی میں جو پروجیکٹ ہیں جو سالہ سال سے جاری ہیں، کوئی تاریخ مکمل ہونے کی تاریخ موجود نہیں ہے۔ اس موقع پر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شہریوں کو فیسلیٹیٹ کرے، ان کو سہولت دے، ان کے لیے مسائل پیدا نہ کرے، ان کو پراپر انفراسٹرکچر کی بھی سہولت ہونا چاہیے ہے، ان کو پراپر ٹرانسپورٹیشن کی بھی سہولت ہونا چاہیے ہے، اور جو شہریوں کی بنیادی نیڈ ہے جو آئین ہمیں بتاتا ہے، چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے وہ صحت ہو، ان ساری چیزوں کی جو نیڈ ہے، ایک عام شہری کی ضرورت ہے کہ اس کے پاس پانی ہو، اس کے پاس بجلی ہو، اس کو دیگر سہولیات میسر ہوں، یہ اس وقت کی ضرورت ہے، اور یہ حکمرانوں کی اور ریاست کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو یہ مہیا کرے۔ افسوس کے ساتھ ہمیں یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ ہم کسی جزیرے میں نہیں رہتے، روزمرہ ہمیں ان واقعات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہر میں جس طرح ہیوی ٹریفک، ڈمپر، ٹینکر، ٹرولر کے ذریعے لوگ کچلے جا رہے ہیں، یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے، اور یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی روک تھام کے لیے پازیٹیولی اپنا کردار ادا کریں۔
ای چالان ایک ایسا موضوع ہے اس وقت شہر کا، ای چالان کی کوئی مخالفت نہیں کرتا، لیکن سوال تو یہ ہے کہ جب آپ شہریوں کو نہ بسیں دیتے ہیں، نہ شہریوں کو ماس ٹرانزٹ دیتے ہیں، نہ آپ شہریوں کو کوئی ریلوے کا نظام دیتے ہیں کہ کم از کم شہر کے اندر جس طرح پہلے ریلوے کا سسٹم ہوتا تھا، ریل گاڑی چلا کرتی تھی، یہ سارا سسٹم آپ نے چھین لیا لوگوں سے اور ایک سسٹم کو اس شہر پر مسلط کر دیا کہ جو لوگوں کے حق کو جو ہے سلب کر رہا ہے۔ لہٰذا اس موقع پر ہم شہر کراچی کے حوالے سے یہ بات ضرور کہیں گے کہ لوگوں کے مسائل کے حوالے سے الحمدللہ جماعت اسلامی آواز بلند کر رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی شہر کے مسائل کے حوالے سے آواز بلند کرتے رہیں گے۔ ای چالان کے معاملے پہ پھر وضاحت کر دوں، ای چالان کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن ای چالان کے نام پر شہر کراچی کے لوگوں سے جس طرح بھتہ وصول کیا جا رہا ہے یہ کسی طور پہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کچھ نہ دو، سرکولر ریلوے نہ دو، ماس ٹرانزٹ نہ دو، پورا شہر اس وقت موٹر سائیکل پہ سفر کر رہا ہے اور آپ موٹر سائیکل والوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں یہ سب کے سامنے ہے۔ اسی طرح آخری بات یہ عرض کروں کہ دیکھیں اس وقت شہر میں انڈسٹریلسٹ پریشان ہے، اس وقت شہر میں بلڈرز پریشان ہیں، تاجر پریشان ہے، چھوٹا تاجر ہو بڑا تاجر ہو سب پریشان ہیں، انڈسٹری چل نہیں رہی، مسائل کا شکار ہے اور جس طرح لوگوں کو اب تو بالکل واضح ہو گئی یہ چیز 2+2=4 کی طرح، اب تو خود بلڈرز کہہ رہے ہیں، ڈیولپرز کہہ رہے ہیں، تاجر کہہ رہے ہیں، صنعتکار کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو 5-5 کروڑ کی بھتے کی پرچیاں پہنچ رہی ہیں اور یہ پرچیاں خالی پرچیاں نہیں پہنچ رہی، پرچی پہنچتی ہے، موبائل نمبر موجود ہوتا ہے، گولی ماری جاتی ہے۔ یہ کیا دھندا ہے جو اس شہر کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اس کو ختم ہونا چاہیے، حکمرانوں کو ہوش کے ناخون لینا چاہیے۔ انشاءاللہ اہل کراچی کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، لڑتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس جدید ٹیکنالوجی ہے، ایپ کے اوپر ہم آ گئے ہیں، ویب سائٹ پہ آ گئے ہیں، اس کے باوجود کتابوں کی نمائش کس طرح آپ اس کا دفاع کریں گے؟ دیکھیں جی، کتابوں کی نمائش، کتاب دیکھیں ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا نیم البدل کوئی نہیں ہے۔ جتنی جدید ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال وقت کی ضرورت ہے، کرنا چاہیے ہے۔ جتنے پلیٹ فارمز ہیں جدید ٹیکنالوجی کے ان سب کا استعمال کرنا چاہیے، پازیٹیو استعمال ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج بھی کتاب سے بہترین کوئی دوست نہیں ہے، کتاب کا کوئی نیم البدل نہیں ہے اور یہ ساری باتیں جانتے ہیں وہ لوگ کہ جن کا کتاب سے تعلق ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ کتاب انسان کی زندگی بھر رہنمائی کرتی ہے۔ جو پڑھا جاتا ہے، جو سمجھا جاتا ہے، وہ پوری زندگی کو انسان کو ریکال کرتا رہتا ہے۔ دیکھیے کتب میلہ ہے، آپ نے اچھا سوال کیا۔ سندھ میں اس وقت 78 لاکھ بچے وہ ہیں کہ جن کو اسکول جانا چاہیے تھا۔ یہ وہ بچے ہیں جو 5 سال سے لے کر 16 سال تک کے بچے ہیں، 78 لاکھ بچے اسکول گوئنگ بچے جن کو اسکول جانا چاہیے ہے، لیکن وہ بچے اسکول سے محروم ہیں، تعلیم سے محروم ہیں اور یہ 21ویں صدی میں ہم کھڑے ہیں جہاں 78 لاکھ بچے سندھ میں ہیں اور پورے پاکستان میں اگر اس کا مجموعی طور پہ 2.62 کروڑ بچے وہ ہیں کہ جو اسکول نہیں جا پاتے۔ اب آپ دیکھیں 25 کروڑ کی آبادی میں 2.62 کروڑ بچے اسکول نہ جاتے ہوں تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علم سب کے لیے یہ سلوگن بنا جاتا، لیکن ہماری صوبائی حکومت نے تو جہالت سب کے لیے اس سلوگن کے تحت یہ حکومت کام کر رہی ہے۔ بچوں کو تعلیم نہیں دے رہے، لوگوں کو تعلیم سے دور کرتے ہیں، صحت کی سہولیات سے دور کرتے ہیں، بنیادی انفراسٹرکچر سے دور کرتے ہیں اور یہی وہ مسائل ہیں کہ جس کا اس وقت کراچی شہر سامنا کر رہا ہے۔